الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون ولا يؤتيه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي الأبتحي الأمي التهامي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتواترة المتوالية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وهو قوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو برادر عزیز کاشف رضا کی دولت خانہ پر منعقد ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان مجلس، پڑھنے سننے والوں کو اجر کثیر اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ اس گھر سے آفات رضی و سماوی کو دور فرمائے، اہل خانہ کے جمیع مرحومین، آپ سب کے ہم سب کے جمیع مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ جو تکفیریت پاکستان میں پنپ رہی ہے اور جو اذان پر، ماتم پر، عزاداری پر پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ عزاداران حسین کو، شیعان علی کو
مولا حسین کے چاہنے والوں کو، آل محمد کے محبان کو انحائے عالم جہاں بھی ہیں اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے ابھی تھوڑی دیر قبل جو مجلس پڑھی بروکلن میں، اس میں ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے اور وہاں وعدہ کیا ہے کہ پورا عشرہ اس پر پڑھیں گے۔ اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے۔ کل بھی اشارہ کیا تھا مسجد علی میں کہ یہ جو تکفیری اذان میں شہادت ثالثہ کو نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، اس کے جواب میں آج پہلی مجلس وہاں پڑھی تھی جس میں 6 پوائنٹ بیان کیے تھے۔ آج دیکھتے ہیں یہاں کتنے پوائنٹ آتے ہیں۔ دلائل دے رہے ہیں جواز شہادت ثالثہ فی الاذان والاقامت کے۔ 7ویں دلیل جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ ہے حج، اے میرے حبیب لوگوں میں، اے میرے خلیل لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیے۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، اذان کا معنی اعلان ہے۔ یہ اذان جو ہم دیتے ہیں جس میں الحمدللہ ہم 18 فصلیں بیان کرتے ہیں، جن میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اور حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ ہے۔ بعض نے 15 لکھی، بعض نے 16 لکھی، بعض نے 18 کہیں، بعض نے 20 کہیں، یہ اختلافات۔ ہم مولا علی کا بھی 2 مرتبہ نام لیتے ہیں، بعض ہمارے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ 1 مرتبہ لے لیں اقامت میں مثال کے طور پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں اجازت ہے تو ہم انشاءاللہ میکسیمم لیں گے تاکہ مولا کے صدقے میں اللہ ہم پر میکسیمم رحمت تو ہم 2 ہی مرتبہ لیں گے، اذان میں بھی اقامت میں بھی۔ اور ابھی میں یہ عرض کر کے آیا ہوں پہلی مجلس میں کہ حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، 2 نے نبی کے زمانے میں ایک بار نہیں مقرر اشہد ان علی ولی اللہ فرمایا، اور نبی کو شکایت لگائی گئی اور نبی نے کہا یہ خیر ہے، یہ کلمہ خیر ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ آپ جو حی علی خیر العمل فرماتے ہیں وہ یہی خیر ہے۔ اور جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ نہیں کہتے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ بار الہ ہم اس مردہ کے بارے میں، مرحوم کے بارے میں نہیں جانتے مگر خیر۔ اس خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اب یہ ملاحظہ فرما لیں کہ حکم ہوا خلیل کو وَأَذِّن، آپ اذان کہیں فی الناس سے لوگوں میں، بالحج حج کی، یا تو کا رجالن والا کل ضامر من فج من کل فج عمیق۔ آپ کے پاس کچھ لوگ پیدل آئیں گے، کچھ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے، من فج عمیق، ہر ایک فج عمیق سے لوگ آتے رہیں گے، دور دور سے، بعید سے، قریب سے لوگ آئیں گے۔ تو اذان جو ابراہیم خلیل اللہ نے دی وہ اذان حج کی اذان ہے، ایک اذان نماز کی اذان ہے، ایک اذان حج کی اذان ہے، ایک اذان ابو طالب نے دی عقیقہ مولا کائنات کی اذان ہے،
ایک اذان قیامت میں مولا علی دیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پتہ چلا تبرے کی بھی اذان ہے، تولے کی بھی اذان ہے۔ حج کی جو اذان ہے، حج ہے کیا؟ دراصل حج کیا ہے؟ حج نام ہے طواف کا، پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، پتھروں کے بتوں سے روکا تھا، پتھر کے بنے ہوئے گھر کا طواف کرا رہا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح، جب پتھر ہی سے روکا ہے تو پتھر کا بوسا کیسا؟ پتہ چلا نسبت بدل گئی، نسبت بتوں کی طرف ہو تو حرام ہے، نسبت رحمان کی طرف ہو تو واجب و مستحب ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیں، پتھر ہیں چار پتھر ہیں، جیسے ہی ہمارے بھائی کہتے ہیں نا چار پتھر بھی چار، سمجھ گئے؟ پتھر کتنے ہیں؟ چار۔ ایک کو چومنے کا حکم ہے، 3 کو پتھر مارنے کا، ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ چومتے کیوں ہیں؟ جو بیچارے نہیں چوم سکتے اپنی انگلیاں چوم رہے ہیں اشارہ کر کے، وہ ایسے اشارہ کر کے، وہ تو بیچاری پہنچی نہیں رہی، انگلیاں وہاں پہنچی نہیں، تو چوما کیوں؟ کہنے لگے نسبت کو چوما ہے۔ یہاں نسبت سمجھ میں آتی ہے، غازی کے علم میں نہیں آتی۔ تو چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے توجہ۔ اور وہاں پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ وہاں بھی زور سے مارتے ہیں۔ ہمارے یہ اللہ سید آغا ماجد یہ تو چپل مارتے تھے اور پھر ننگے پہنچ جاتے تھے بیچارے، اور وہ حیدرآبادیوں کی زبان میں کہتے تھے کہ میرے پاس نہ کھو آؤ، میری بیوی کے بعد بھی نہ کھو آؤ، میرے بچوں کے بعد بھی نہ کھو آؤ، یعنی اس طرح وہ۔ تو خیر آپ بڑے جذباتی ہو کر وہاں پتھر مارتے ہیں، ادھر جذباتی ہو کر چومتے ہیں۔ میں طالب علم تو یہ سمجھا ہوں، جو پتھر بیت کے قریب ہے اسے چومنے کا حکم ہے، جو بیت سے دور ہے اسے پتھر مارنے کا۔ یہی میں تو سمجھا۔ دیکھیں یہ چار، کبھی ذرا آپ سوچا بھی کریں، یہ چار بھی عجیب ہے، چار دانگے عالم، 4 سو۔ آپ جب تک 3 کو کنارے نہ رکھیں اور پوچھ نہ دکھائیں اور ایک کی طرف فیس نہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے رائٹ لیفٹ پیچھے والے کو بالکل کنارے کر دینا ہے، سیدھا دیکھنا ہے کعبے کی طرف، تب نماز ہوگی۔ پتہ چلا سارے ایک ہی ایسے نہیں، کچھ کو سائیڈ مارنی ہے، کچھ کو پش دکھانی ہے، کچھ کی طرف رخ کرنا، ساری جہتیں ایک جیسے نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سارے رسول ایک جیسے نہیں۔ ہم الحمدللہ اتحاد کے قائل ہیں۔ یہ جو ہمارے تکفیریوں نے، خدا ان پر لعنت کرے، یہ کانفرنس کی ہے، ایک میٹنگ کی ہے، پھر ایک کانفرنس کی ہے، اور وہ بادشاہی مسجد کا جو امام ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس کو؟ کیا نام کیا اس کا؟ پتہ نہیں، نام رکھا کرنا۔ خیر اس کو میں پیغام بھی دے رہا ہوں کہ اس کا باپ اور ہم دوست، ہم نے بڑا عرصہ کام کیا اکٹھا، خدا کی قسم پوری زندگی میں بادشاہی مسجد کے امام نے ایک لفظ اہل بیت کے خلاف نہیں کہا۔ جی ہاں، بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پہنچ گیا تو مجھے آگے کھڑا کر دیا، کہنے لگا کہ ہم نے سقیفہ سے سیکھ لیا ہے کہ ہم آگے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو میں اس کو بھی تنبیہ کروں گا کہ اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ مذمت کرے اور تردید کرے۔ جو مولا علی علیہ السلام کا پاک نام ہے
اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ اذان میں سے کوئی نکال سکتا ہے، نہ کوئی کلمے میں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی کائنات میں سے نکال سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سن لیجئے، یہ حدیث معتبر ہے کہ اللہ کی ذات نے لوح و قلم پہ لکھا ہے علی کا نام، آسمان کے کناروں پہ لکھا ہے علی کا نام، عرش کے پایوں پہ لکھا ہے علی کا نام، کرسی کے پایوں پہ لکھا ہے علی کا نام، زمین کے اطراف و اکناف پہ لکھا ہے علی کا نام، اور بڑے جبریل پہ بھی لکھا ہے علی کا نام، اور میکائیل کے پیشانی پہ لکھا ہے علی کا نام۔ کہاں سے دشمنان اہل بیت لانا کہاں سے مٹا؟ مولا علی علیہ السلام کا نام مٹ نہیں سکتا۔ یہ دلیل آ گئی ساتویں دلیل آ گئی، وہ اذان والی، حج کی اذان والی، حج کے اناؤنسمنٹ والی۔ حج نام ہے طواف کعبہ، حج نام ہے سبیل منا زمزم کے پینے کا، حج نام ہے صفا اور مروہ کے درمیان جلوس نکالنے کا، حج نام ہے احرام منا پہننے کا، حج نام ہے عرفات تک جلوس لے جانے کا، حج نام ہے مزدلفہ میں شب بیداری کا، حج نام ہے منا میں قربانی پیش کرنے کا، شبی کو سلام کرنے کا۔ یہ وہ دمبا نہیں ہے جو آپ ذبح کرتے ہیں حج میں۔ ہم سے جو پوچھتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ ذوالجناح ہے، یہ وہ تعزیہ ہے، یہ وہ تابوت ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کیا یہ وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا؟ جیسے وہاں شبی جائز ہے ویسے یہاں شبی جائز ہے، شبی ہے یہ، اور آپ وہاں پر قربانی دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، قربانی میں شرط ہے کہ عیب نہ ہو۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، میرے بھائیوں کو اتنا احساس ہے کہ قربانی میں عیب نہ ہو۔ بھیا جب ہم شیعہ تو خیر ہمارے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہ کریں، ہم تو وہ پتھر نہیں پہنتے جس کے اندر داغ ہو، امام کیسے مان لیں گے جو داغدار کیوں رائے خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ سات دلیلیں آ گئی، ساتویں دلیل ہے حج۔ حج کی اذان ساتویں دلیل ہے۔ اچھا، حج کی اذان میں جو نماز ہے، توجہ، عرفات میں اذان ایک، نمازیں دو، مزدلفہ میں اذان ایک، نمازیں دو۔ حج پہ گئے نا، عمرے پہ گئے نا، خاص طور پہ حج پہ آقا مختار کو مولانا مختار ماشاءاللہ بھی جا بھی رہے ہیں، اربعین کے لیے، اللہ ان کی زندگی کرے۔ آپ بھی جو گئے ہیں آپ جانتے ہیں، وہاں حضرت صاحبان، یہ تکفیری صاحبان بھی لعنت اللہ علیہ، یہ بھی وہاں پر اکٹھے پڑھتے ہیں۔ عجیب، تکفیری بھی کچھ وہاں پر ایک اذان، دو اقامت، دو نمازیں۔ اچھا، پتہ چلا کہ جب انسان اذان حج، توجہ، اذان حج کی نماز پڑھے رکن حج میں یا شب بیداری والی جگہ میں، تو اسے اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے تن پہ احرام ہوتا ہے، تو جس کے تن پہ احرام ہے اس کے لیے اکٹھی پڑھنی جائز ہے۔ تو جن کا تھوڑی مدت کا احرام ہے وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، 2 اور 2 4، اور جن کا طویل مدت احرام ہے وہ اس وقت تک اکٹھی پڑھ رہے ہیں جب تک امام زمانہ آ کے اس احرام اعضاء کو چینج نہ کر دیں۔ تو سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے ساتویں دلیل۔ آٹھویں دلیل، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایک جو اذان کا ایک لفظ ہے اذان کے لیے، وہ ہے ندا۔
ندا بھی اذان ہی کے معنی میں، ندا کال کرنا، اذان اناؤنس کرنا۔ یاد رکھیں یہ جو اذان ہے اور یہ جو ندا ہے یہ بلند آواز سے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ۔ دیکھیں یہ نماز جو ہے وہ بہت اونچی نہیں پڑھنی کہ ساتھ والے لوگ جو جہر سے بھی پڑھنی ہے وہ بہت اونچی نہیں، مگر اذان اونچی دینی ہے، اناؤنسمنٹ اونچا، کھلے میدان میں اذان دینی ہے۔ ندا بھی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جمعہ ہو رہا ہے تو سعی کرو، سعی کرو۔ سمجھ میں آگے بات؟ سعی اس لیے ہے کہ برسک واک کرو، اتنا تیز نہ جاؤ کہ ٹکٹ مل جائے، تو کم از کم عام روٹین سے ہٹ کے اہتمام کے ساتھ جاؤ۔ تو ندا کا ایک معنی کیا ہوا؟ اذان۔ اذان کے لیے ایک اور لفظ آ گیا ندا۔ جب ندا دی جائے یعنی جب اذان کہی جائے، اناؤنسمنٹ جب ہو جائے، جب انفارم کر دیے جاؤ۔ اذان کا مطلب ہی انفارم کرنا ہے بیسیکلی کہ آ جائیں نماز کے لیے، نماز ہو رہی ہے آ جائیں۔ بعض ہمارے ہاں تو خیر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز جماعت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے لیے، ایسے نہیں۔ میں خدا رہا ہمارے آل محمد نے نماز جماعت کے لیے بڑی مارکیٹنگ کی ہے۔ جوانوں آپ کو نماز جماعت میں خوش ہوا ہوں کہ کل کی شب بیداری کا جو اینڈ ہوا ہے ماشاءاللہ فجر کی جماعت میں ہوا ہے، اور سنا یہ ہے کہ پورا بھرا ہوا تھا حال فجر کی نماز میں۔ ایسے ہی علی کے شیعہ ہونے چاہیے، پاک کردار ہی علی کے شیعہ ہوتے ہیں، صرف نعرے نہیں عمل بس۔ آپ نے نمازی بننا ہے، قاری قرآن بننا ہے، شریف بننا ہے، غیرت مند بننا ہے، نیک بننا ہے، متدین بننا ہے، زاہد بننا ہے، متقی بننا ہے۔ ایسے بازاروں میں چلو کہ لوگ کہیں اگر غلام اتنے اچھے ہیں تو امام کتنے اچھے ہیں۔ یہ مجلس اصل میں کردار سازی کی درسگاہ ہے، یہ انسٹیٹیوٹ۔ یہاں سے ہم سلمان تیار کرتے ہیں، بوزر تیار کرتے ہیں، مقداد تیار کرتے ہیں، یہاں سے عمار یاسر ملتے ہیں، یہاں سے مسم تمار اور کمیل ملتے ہیں، یہاں سے بلال جیسے لوگ ملتے ہیں، قنبر جیسے غلام یہاں سے تیار کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی جو فوج ہے وہ یہیں سے تو تیار ہوگی، فرش عزا سے ہی ہوگی۔ فرش عزا میں آپ اپنا ایگو کا بھی استعمال نہ کریں، اس لیے کہ فرش عزا میں اگر حکم چلے گا، کمانڈمنٹ چلے گی تو صاحب عزا یعنی امام معصوم کی چلے گی۔ تو یہ دلیل ہو گئی 7ویں حج والی، 8ویں ہو گئی ندا والی۔ جب ندا دی، جب 8ویں دلیل ندا ہے تو ندا کا مطلب ہی اذان ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ احد کے میدان میں اور خیبر کے میدان میں کیوں آواز گونجی تھی؟ ناد علی نداد علی کو، یعنی یہ بھی اذان ہے، وہ اذان نماز ہے، یہ اذان جہاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری، نعرہ وہ علی کون ہے؟ مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ آئیے نیو جرسی میں ایڈیسن میں مثلا ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں میونسپل کمیٹی کا دفتر، تو آپ کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوگا۔ تو میں کہوں گا میں تو یہاں برسہ برس رہ کے گیا، میرے لیے کیا سرپرائز؟ سرپرائز تو اس کے لیے ہوگا جو کل آیا ہے بیچارہ پاکستان سے، انڈیا سے، اس کے لیے سرپرائز ہوگا۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اسرائیل میں مثلا، وہاں پر بڑی اچھی دکانیں ہیں کھانے وانے کی۔ سرپرائز اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ ایک چیز نہیں ہو۔ آپ ایمان سے بتائیں حضور کے سامنے تو کائنات بنی ہے، ان کے سامنے کیا سرپرائز ہے؟ علی کی ندا ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہے ان کے لیے بھی سرپرائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تجدہون لکا فی النوائب۔ یہ جو انشاء ہوتا ہے ہم حوضے والے پڑھتے پڑھاتے ہیں، انشاء ایجاد،
اس کا جواب ہوتا ہے، جزا ہوتی ہے اس کی. آپ پکاریں علی کو، اگر آپ پکاریں گے علی کو جو مظہر العجائب ہے تو کیا ہوگا؟ تجدہو، آپ پائیں گے ان علی کو اونن، مدد، فی النوائب، مصیبتوں میں، مددگار نہیں کہا، مدد. مدد جب کوئی شخصیت ایسی ہو کہ جس میں اپوزٹ کریکٹرسٹک کا کوئی احتمال نہ ہو، شائبہ نہ ہو، تو مصدر ذات کی جگہ آتا ہے. جیسے نحویوں نے لکھا زید کے لیے نہیں کہیں گے کہ زید کے لیے کہیں گے زید عادل، علی کے لیے کہیں گے علی عادل. جیسے علی عادل کل ہے ویسے علی مدد کل. یہ سلام تو کرنا چاہیے یا علی مدد. یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو سلام کی جگہ یا علی مدد اللہ ہے، بالکل یہ ٹھیک نہیں. سلام پہلے کریں جو طریقہ ہے اسلام میں. یا علی مدد ضرور کہیں، ہزار دفعہ کہیں. مولا علی مدد کہیں جواب میں بہت اچھی بات ہے، بار بار کہیں. مولا مدد فرماتے ہیں، انشاءاللہ ضرور مدد فرماتے ہیں. اب میں سمجھوں کہ یہ یا علی مدد شیعوں نے لیا کہاں سے؟ نادے علی، پکاریے علی کو. کیسے پکاریں گے؟ یا علی تجد ہو اونن، آپ پائیں گے ان کو مدد. یہ آ گیا یا علی مدد. یہ نادے علی سے ہم نے لیا یا علی مدد. اچھا مدد کا معنی بھی سن لیجیے آپ. یہ 8ویں دلیل چل رہی ہے، 8ویں ندا یاد ہے، 8ویں دلیل چل رہی. دیکھیں مدد مدہ یا مدو، مدہ یا مدو کھینچنے کو کہتے ہیں. مدہ 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 مدو مدی مدہ، یہ مدہ امدد ہے دراصل ہے امدد. الف کو ہٹا دیں تو یہ مصدر بن جاتا ہے مدد. مدہ کو دال ادغام ختم کرے تو بن جائے گا مدد. یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، استعمال ہو رہا ہے سنسکرت میں بھی، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. دراصل یہ لفظ جو ہے عربی کا. مدہ کا معنی سمجھیں، مدہ فعل امر ہے. اصل میں یا علی مدد کا معنی یہ ہے، دراصل تو یہ ہے کہ دراصل تو یہ مدہ بعد میں یہ مدد بن گیا مصدر، اور ان کی وجہ سے یا علی مدہ کا مطلب یہ ہے کہ یا علی میں مصائب میں گر گیا ہوں، مجھے مصائب کے کنویں سے کھینچ لیجیے. کھینچ، یہ مدہ کھینچنے کو کہتے ہیں. کھینچ لے یا علی. اور ہم مولا علی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ کھینچ سکتے ہیں. جن کے آبا و اجداد ہیں، جن کے بزرگ مرشد بیچارے خود ہی پھنسے ہوئے ہیں، 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں لولا علی نہ ہوتے. ان سے کیا مدد مانگیں؟ مدد اس سے مانگنی چاہیے جو کر سکے. وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے بیچارے، ان سے مسلمان کیسے مدد مانگا؟ مولا علی علیہ السلام کیونکہ مدد کرتے ہیں تو یہ بات آ گئی. نادے علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. ہر ہم اور غم جلدی آشکار ہو کے چلا جائے گا، ظاہر ہو کے چلا جائے گا. جلا سے نکلے، جلا روشن ہو کے چلا جائے گا. جو چھپا ہوا ہے چلا جائے گا. سین آتی ہے، سین قریب کے لیے، صوفہ آتا ہے دور کے لیے. کلو ہم و غم میں، ہر ہم و غم سینجلی، جلدی چلا جائے گا. علی کے چیپٹر میں دیر ہے ہی نہیں. علی کی ولایت کا اعلان ہو وہ بھی فوری ہے. علی کی ولایت ہو، خلافت ہو وہ بھی بلا فاصل ہے. علی کی مدد ہو وہ بھی بلا فاصل ہے. مدد بھی یہی جلدی ہو جائے گی. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کے میں مولا ہوں فوراً کہا اس کے علی مولا. کلو ہم میں، اچھا ہم اور غم یہ دو لفظ ہیں، سن لیجیے. آئی ہم اور غم، ایک ہوتا ہے ظاہری پریشانی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ
بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بس غصے میں اٹے بالکل ایک 12 بجے مجھے ہر وقت ان کے چہرے میں کوئی اسمائلنگ فیس نہیں، کوئی اچھا برتاؤ نہیں، ہمیشہ ہی 12 بجے، یا سکھوں کے 12 بجتے ہیں یا ان بد اخلاقوں کے 12 بجتے ہیں، ہر وقت. میں نے انگریزی میں پڑھا تھا ایک زمانے میں کہ ایک ہی ٹائم رہتا ہے ان کا، ٹائم بدلتے نہیں، اس کو نہیں چاہیے، ایک ہی ٹائم رہتا ہے. خدا رہا جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جیسا نہیں رکھا، کبھی بچے تھے، کبھی لڑکپن میں آگئے، کبھی جوان ہیں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی غریب تھے، کبھی امیر ہیں، تو آپ نے کیوں قسم کھا لی چہرہ ایک جیسے؟ تو ایک ہوتا ہے ہم غم میں، ایک ہوتا ہے ظاہری ظاہر، ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دل میں. مولانا فرماتے ہیں المؤمنو بشروہ فی وجہ وحزنہ فی قلبہ، ہمارا مومن وہ ہوتا ہے ساری پریشانیاں دل میں رکھ کے حشاش بشاش چہرہ رکھتا ہے. مولا علی تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جنتی کی 7 نشانیوں میں سے پہلی نشانی وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس. خوش اخلاق ہے، خوش اخلاقی گناہوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے دھوپ برف کو مل. خوش اخلاق ہے، خوش اخلاق. خیر، ہم و غم دو الگ الگ چیزیں، چھپا ہوا غم بھی چلا جائے گا اور ظاہری غم بھی، پریشانی بھی چلی جائے گی. جائے گی کیسے؟ طول کیا ہے؟ بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی. جب ماشاءاللہ پڑھ لکھے ہیں نیو جرسی والے، ویسے بھی مولائی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں، مولائی ہیں، عزادار ہیں. مولا علی کے اوپر تو جان چھڑکتے ہیں ماشاءاللہ نیو جرسی والے. جوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تھرڈ پرسن تھا، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. دیکھیے ناد علی یہ سیکنڈ پرسن، خود جن کو کہا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے حضور. علی تھرڈ پرسن ہے، ظاہر ہے کہ وہ غائب ہے. یہ جو غائب تھے ناد علی، پکاری ان علی کو مظہر نہ جائے، جو عجائب کا مظہر ہے، تجد ہو انہیں آپ پائیں گے نوائب میں مدد. ہر ہم و غم چلا جاتا ہے جلدی. بے ولایت کا یہ سیکنڈ پرسن کیسے بن گئے؟ یہ تو غائب تھے، یہ حاضر کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، جن سے ہم نے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین. وہ اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ مالک یوم الدین، وہ تھرڈ پرسن ہے. فوراً آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ جو وہ تھا، یہ تو کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ فاتحہ ایسا کیمیا ہے، آدھا پڑھ لو تو غائب حاضر ہو جاتا ہے. ناد علی بھی ایسا کیمیا ہے، آدھا پڑھ لو علی حاضر ہو جاتا ہے. آواز بلند علیہ السلام. من کنتو مولا من کنتو مولا کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے منکر کی تباہی، تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے. بلند صلوات. آٹھوں بھی نویں دلیل سن لیں. آج حدیث سن لیں، تاریخ نیو جرسی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، آج تک نہیں پڑھی. عجیب و غریب. فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، من قال یا علی مرۃ واحدہ، جو یا علی ایک مرتبہ کہے
فثوابہ ثواب 16,000 قراءت القرآن، اسے اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ علی کہو نا، کتنا ثواب ہے؟ 16,000 ختم قرآن۔ کس کا پڑھا ہوا؟ سخاوت حسین کا، آغا نمازی کا، عارف کا، کاشف کا، مختار حسین کا، علی رضا کا، کس کا پڑھا ہوا؟ کسی ماتمی کا؟ انا الذی اختمھا، امام فرماتے ہیں ایسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے جو 16,000 قرآن میں جعفر صادق نے پڑھے۔ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، حق ہے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ نویں دلیل ہے، نویں دلیل یہ ہے، ہم چاہتے ہیں اذان میں ہی ہمیں 32,000 ختم قرآن تو مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ 32,000 مل جائے تاکہ ہم نماز شروع کریں۔ یہ کیا قسمت ہے۔ میں ملتان میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں، تو ایک ہمارے دوست تھے علامہ عبدالوحید ربانی، اچھے انسان تھے، ابھی بھی ہیں، آج کل تو وہ بہت بڑے بن گئے، مفتی اعظم ہوئے ہیں پاکستان کے۔ تو مجھے وہ کہتے تھے کہ سائیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ جو پڑھتے ہیں نا فضائل، تو یہ مجمع علی علی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ آ کے روک لیں، جیسے یہ جوان بچے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ایک میرے شاگرد تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو، شہید ہو گئے تھے، اللہ ان کے درجات بیان کریں، علامہ ناصر عباس، یاد ہے، جانتے ہیں؟ وہ میرے شاگرد تھے، ایسے بچے تھے، ایسے بچے تھے، تو وہ آگے سے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے، زباں کے ساتھ دل بولا علی میدان، تو مجھے عبدالوحید کہنے لگے اس بال کو، اس بچے کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا اس بیچارے کو تو پیسے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ابھی آتا، وہ تو بچہ اتنا چھوٹا تھا، بالکل وہ شروع ہی ان کی اماں لائی تھی کہ ان کو ذرا پڑھا دیں۔ تو میں نے کہا کہ 2-4 سال صبر کر لے بہن جی، ذرا بڑا ہو جائے بچہ پھر میں پڑھاؤں گا۔ پڑھایا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے۔ کیا زبردست خطیب بن کے دنیا سے گیا ہے، اور وکیل ولایت علی اور وکیل حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ مارتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ تو یہ عبدالحمید جو تھے، عبدالوحید، یہ آئے ایک دن کہنے لگے میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا بھئی اصل بات یہ ہے علامہ صاحب، ناراض نہ ہونا، ہم کرتے ہیں ذکر علی، وہ بن جاتا ہے عبادت خدا۔ یہ ایسا کنورٹر ہے ہمارے پاس، یہ آپ جاتے ہیں نا ہندوستان پاکستان، وہ کنورٹر لے جاتے ہیں، وہ 120 کو 220 میں، 110 کو 220 میں بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس کنورٹر ایسا ہے، ہم کرتے ذکر علی ہے، بل عبادت خدا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے کسی مولا کے ذکر عبادت خدا نہ بنے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آخری دلیل 2 حصوں میں 10 آ گئی، کل پھر آئے گی انشاءاللہ، سن لیجئے گا، تقریباً 9 بجے آئے گی ٹی وی پہ، المہدی ٹی وی پہ 9 بجے، باب العلم سے ڈیلیویر سے آئے گی، پھر پرسوں 9 بجے آئے گی بروکلن سے، انشاءاللہ یہ پورا اشرا ہو جائے گا، سن لیجئے گا۔ آخری 10ویں دلیل، 100 دلیلیں دوں گا، ان بدھوؤں نے تو چند مانگی ہے، میں 100 دوں گا۔ جواز شہادت ثالثہ فی الاذان والاقامت کی میں 100 دلیل، 10ویں آج 10ویں سن لیں، اور 10ویں دلیل غدیر ہے۔
وہاں مولائیت کا اعلان ہوا ہے، اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں غدیر سے پہلے کسی صحابی نے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ نامکمل اسلام میں کیا پڑھنا، مکمل تو ہو، تو مکمل ہوا ہی علی کی ولایت سے ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ اذان سے علی کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اسلام مکمل ہی نہیں ہوا جب تک علی کی ولایت نہیں ہوئی۔ ہم تو اس لیے اذان میں علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے مکمل اسلام والی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہ مکمل اسلام والی اذان ہی دے رہے ہیں۔ کفروا من دینکم، ذرا غور کریں، آج غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ نماز تو تھی، روزہ بھی تھا، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، سب کچھ تھا، تولا تمہارا سب کچھ تھا، امر و نہی سب کچھ تھا، کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے کافر امید لگائے بیٹھا تھا کہ میں گھس جاؤں گا؟ علی کی ولایت کا پبلکلی اعلان نہ تھا، اس لیے ہم اتنا علی علی کرتے ہیں کہ کوئی کافر ہمارے قریب پھٹکے ہی نہیں۔ اگر آپ نے اذان و اقامت و نماز کو بچانا ہے تو اذان میں علی کا نام لو تاکہ کافر امیدوار نہ رہے، اس کی امیدوں پہ پانی پھر جائے۔ جس کی وجہ سے کافر نا امید ہوتا ہے اسے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی، آخری نکتہ، اليوم احل لکم الطیبات۔ اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج غدیر کے دن کیا حلال ہوا؟ تو فرما دیجئے آج غدیر کے دن طیبات حلال ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلمان ماشاءاللہ 23 سال ہو گئے تھے، تقریباً ہو گئے تھے 23 سال، حلال تو کھا ہی رہے تھے، تو یہ کون سا حلال ہے؟ حلال تو حرام تھوڑی کھا رہے تھے، مکے میں کوئی حرام کھا رہے تھے نعوذ باللہ، یا مدینے میں یا امریکہ والا مسلمان تھوڑی ہے کہ بسم اللہ کر کے چکن کو حلال کر لے۔ امریکہ کا مسلمان بھائی بڑا سفیسٹیکیٹڈ مسلمان ہے، ہاں بڑی بلا کا مسلمان ہے یہ، اللہ اس سے بچائے۔ جی ہاں، تو یہ کیا حلال ہوا؟ مولانا مودودی نام سنا ہوگا، سید ابو العلا، جب میں 14ویں جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت وہ فوت ہوئے تھے، تو میں نے ان کو خط لکھا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے لکھا ہے تفسیر میں کہ آج بھیڑ، گائے، بکری، مرغی، چھترا، بھیڑ، وہ کیا کہتے ہیں، مینڈا، ہاں بیل، گائے، آج یہ حلال ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا مسلمان 23 سال میں حرام کھا رہے تھے؟ تو ان کو سمجھ تو نہیں آئی، وہ اتفاق سے جو امیر جماعت اسلامی کے سرگودا، رمضان کا مہینہ تھا، میرے ایک استاد تھے، وہ دوسرے مذہب کے تھے، تو مجھے لے گئے پھنسانے کے چکر میں کہ بھئی ان کو پھنسائیں، کہیں کنورٹ کریں، ادھر لائیں، جیسے ہم ادھر سے ادھر لاتے ہیں۔
خیر میں مولانا کا بیٹا بھی تھا الحمدللہ، بائی برتھ شیعہ بھی ہوں، جدی پشتی شیعہ بھی ہوں الحمدللہ، شکر خدا ہے، جدی پشتی مسلمان ہوں، میری نسل میں کوئی کافر نہیں، اللہ کا احسان، ہم حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو بولے کہ مجھے تو امیر جماعت اسلامی نے ایسے کچھ پوچھا کہ یہ بچہ روزہ نہیں کھولے گا، واجب روزہ تھے واجب، تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا، تو کہنے لگا اچھا مجھے سمجھ یہ جعفری ہے، تو میں نے اس دن ان کی چولیں ہلا دی، میں نے کہا حضور والا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بھیڑ بکری گائے حلال ہوئی، وہ تو پہلے ہی حلال تھی، آج علی کی ولایت کی وجہ سے نسلیں حلال ہوئی، شجروں کی طہارت کا اعلان ہے، ولایت علی ابن ابی طالب۔ امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہیں گے اذان میں، تاکہ پتہ چلے کہ جن کا شجرہ طیب و طاہر ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، مجہول الشجرہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے بھی ہم چاہتے ہیں 10 دلیلیں تمام ہوئی، اور آج ذکر کرنا ہے بیمار امام کا، قیدی امام۔ ہمارے آقا حسین تھے، ہمارے وطن کے مفرماتے تھے لاچار امام، مجبور امام، مختار ایسے کہ کائنات کو جنت بانٹ دے، مجبور ایسے کہ بہنوں کے سروں پہ چادریں لیں، پھوپھیاں سر بنے لیں، مختار ایسے کہ در پہ آنے والی کو جنتی بنا دے، دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے، مجبور ایسے کہ بہن کو تماچے لگ رہے ہیں، چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ہر شہید کا مقتل معین ہے، اعلی قتل بھی معین ہے، ہر شہید، مگر یہ واحد شہید ہے کہ جس کا اعلی قتل بھی معین نہیں اور مقتل بھی محدود نہیں۔ اگر یہ کہوں کہ میل میں افراد، حضرات افراد میں، مردوں میں یہ واحد شہید ہے جو ہر بازار میں قتل ہوا، ہر دربار میں مارا گیا، ہر چوک اس کا مقتل ہے، ہر موڑ اس کی قتل گاہ، ہر بازار اس کا مقتل ہے، ہر دربار اس کا مقتل ہے۔ 36 شہروں میں سے گزرا ہے یہ قافلہ، اور ہر شہر میں بی بی زینب ایک ہی بات کرتی گئی، مجھے چادر دو، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ کسی نے پوچھا میرے بیمار سے، ان القتل لکم عادہ والشہادت لکم سعادہ، قتل ہو جانا آپ کی عادت ہے، شہادت آپ کی سعادت ہے، فماذا یبکیک یا ابن رسول اللہ، پھر اتنا رونے کی وجہ رسول کے بیٹے۔ فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ماں بہنوں پھوپھیوں بیٹیوں کے ساتھ دیار میں دیار پھرایا جانا، یہ تو ہماری عادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ایک شخص نے پوچھا کب تک روئیں گے؟ فرماتے جب تک زندہ رہا، صبر کیجئے۔ فرماتے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ایک نظروں سے غائب ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا ہوئی۔ میں نے تو 18 یوسف کربلا کی ریت پہ تڑپتے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عابد بیمار کے مسائل پڑے عجیب، چمڑے کا بستر شیور نے ایسے کھینچا ہے کہ حجت خدا منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔
حمید ابن مسلم کے جملے ہیں کہ جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا علی کی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی ہے مگر شعلے اسے جانے نہیں دیتے. پھر میں نے دیکھا برق رفتاری سے علی زادی اندر گئی اور تیزی سے باہر نکلی، مگر جب گئی تھی قبر سیدھی تھی، جب نکلی تھی قبر جھکی ہوئی تھی، اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کے رخ کر کے کہتی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا، بہن زین العابدین کو اٹھا کے لانا. ماشاءاللہ اجرکم علی الزہرا. یہ آدم آل محمد کا گریا، یہ نوح اہل بیت کی مجلس ہے، یہ زین العباد کی مجلس ہے، زین العابدین کی مجلس ہے، سید الصابرین کی مجلس ہے، سید الساجدین کی مجلس ہے، یہ عابد بیمار امام کی، یہ سفروں کے ضامن کی مجلس ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں آپ کی مائیں کیا کہتی ہے؟ چوتھے امام کی ضمانت میں دیا. میں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہ چوتھے امام کی ضمانت میں کیوں دیتی ہے؟ کہ ساری بیویاں سارے بچے چوتھے امام کی ضمانت میں تھے، جو کبھی کوفہ سے گزرے کبھی شام میں گئے. اتنا غریب ہے میرا مولا. 65 بچے چلے تھے، 64 بچے چلے تھے، 5 واپس آئے ہیں، 59 راستے میں مر گئے. 86 بیویاں تھیں جب چلی تھی، 12 واپس آئے. ذرا غربت دیکھیں میرے امام، پتھر مار رہے ہیں بازاروں میں، درباروں میں، ہیمولیشن ہو رہی ہے. ان کے بابا کا سر ہے، ملعون نچلی سیڑھی پہ رکھتا، خیزوران کی چھڑی لبوں پہ لگاتا اور کہتے ہیں حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے. اللہ اکبر. وہاں ایک صحابی بیٹھا ہے پورا، اس نے کہا امیر یہ چھڑی ہٹا دو. میں نے رسول کو دیکھا تھا وہ ان لبوں کو چومتے چومتے خستہ نہیں ہوتا. یا زہرا ماشاءاللہ. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے، بانی مجلس کو جزائے خیر دے، اس گھر سے آفات ہو عرضی و سماوی دور رہے. بہت طویل زحمت نہیں، ختم کر رہا ہوں میرے عزیزوں. عابد بیمار کربلا سے، یہ پہلے سے بیمار نہیں تھے. آپ نے سنا نا عابد بیمار، یہ شب عاشور میں بیمار ہوئے. کب؟ جب انہوں نے آوازیں سنی نا بابا کے اصحاب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. آ کر بابا سے کہتے بابا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اصحاب کے خیمے ذرا میری پھوپھیوں کے خیموں سے دور لگا دیا جائے؟ کیوں بیٹا؟ کہا وہ پڑھتے قرآن ہے، پڑھتے نماز ہے، مگر میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک آئے. میں کہوں گا میرا مولا 5 لاکھ تماش مہینوں میں جب آپ کی پھوپھی چلی ہوگی آپ نے کیسے برداشت کیا؟ جزاکم ربکم. بس ایک کا ایک جملہ سن. جب دربار یزید میں پہنچے تو وہاں پر میرے مولا کا عجیب امتحان. ایک رسی میں 12 گلے بدے ہوئے. امام سجاد کی بہن ہے، اپنے ہاتھ اس رسی پہ رکھ کے کھڑی تھی. یزید نے پوچھا یہ بچی لٹکی ہوئی کیوں؟ کہا کہ اس بچی کا قد کیوں ہوئے چھوٹا ہے، جب اس کی پھوپھیاں بہنیں سر اٹھاتی تو بچی لٹک جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا مصیبت ہے عابد بیمار، کیا تکلیف ہے. اس وقت کلیجہ میرے مولا کا پھٹنے لگا جب اس ظالم نے کہا
کہ یہ جو سفید سر والی بی بی سامنے کھڑی ہے نا اسے آگے سے ہٹا دو تاکہ میں زینب سے ہم کلا. میں نے روایت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بی بی زینب آئی تھی نا تو بی بی زینب سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ کہا میں مر جاتی مگر مجھے یزید سے بولنا نہ پڑتا. امام سجاد کے جملے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں نے بی بی زینب کو شرابی کے